باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات بر محمد۔ حسب سابق ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین ہمارے مرحوم سب کو ارشاد فرمائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تھوڑی سی وضاحت موضوع کے سلسلے میں اور عنوان کے سلسلے میں دیں تاکہ آنے والے لوگ ان کے ذہن اور اذہان عالیہ میں مفہوم واضح رہے کہ گفتگو کس پر ہو رہی ہے اور کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ کربلا آئین ولایت ہے، یعنی کربلا میں ہم کو جس رخ پر بھی ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے گلدستہ کربلا کو آمادہ کیا ہے اس میں جز ولایت پذیری اور کچھ نظر نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے مقابل اور اللہ کی ولایت اور اس کی سرپرستی کہ جہاں اپنے پورے وجود کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے خدا کے، اور جن لوگوں کا انتخاب امام نے کیا ہے یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو ولی زمان میں اپنے آپ کو غرق اور فنا کیے۔ کربلا میں یہ جتنے افراد ہیں کہ جن کا انتخاب امام کی طرف سے ہوا ہے انہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی ہے، اپنے امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو کربلا اور امام حسین سے پہچانوانا چاہتے ہیں۔ جز ولایت پذیری ولی زمان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح آمادہ کرنا، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ طبقہ اخلاص میں رکھے ہوئے ہیں ولی زمان کے سامنے، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی عظمت ولایت کے مقابل میں اپنی قربانی کو ادنا سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ خود ولی زمان کی قربانی سے شروع ہوا ہے، جب خود روح کربلا امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں پیش کر رہے ہیں تو عظمت پروردگار کے مقابل میں ہمیشہ شکرانہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس چیز کو
جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت اور بالکل واضح کر دیا ہے بشریت کے لیے کہ جب آپ شہادت امام حسین کے بعد خیمے سے باہر آئی ہیں اور دل زینبیہ سے اس نشیب کی طرف جانے کے بعد جہاں آپ نے اپنے بھائی کے جنازے کا طواف کیا ہے، پوری طرح توجہ کیجیے گا، طواف کرنے کے بعد ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں حضرت نے اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائی کے جسم کے نیچے لگایا اور ایک آسمان کی طرف آنکھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم تقبل منا قلیل القربان۔ یہ ہے اوج کربلا، یہ ہے کربلا کی معرفت کی آخری منزل کہ جہاں زینب جیسی بہن حسین جیسے بھائی کے جنازے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہی ہے اللہم تقبل منا قلیل القربان، اے میرے پروردگار ہم اہل بیت سے اس ادنا سی قربانی کو قبول کر لیں۔ اور اب کربلا میں سب کچھ دینے کے بعد قربانی دینے والے لوگ اللہ کی عظمت کے مقابل میں کہیں کہ یہ ادنا سی قربانی ہے، تو اب اللہ کی جانب سے جو اس قربانی کے بدلے میں جزا ملے گی وہ کس برابر ہوگی؟ کیا چیز اس قربانی کے مقابل میں پروردگار جزا کی صورت میں دے دے جو جزا قرار پائے، بدلہ قرار پائے، عوض قرار پائے؟ اگر کسی عوض کے تحت یہ قربانی دی جاتی تو وہ پروردگار معین کر دیتا، عوض ہو جاتا۔ یہاں کسی شے کو عوض قرار ہی نہیں دیا گیا، یعنی جز خدا کچھ بھی نگاہ میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نگاہ میں۔ اللہم ہون علی، امام حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے وقت جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار ما نزل بی، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں؟ انہو بعین اللہ، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، لہذا یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے۔ جو اللہ کے مقابل میں کربلا کو اس منزل تک پہنچا دے کہ جہاں درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نظر نہ آئے، اور وہ باپ کا انداز تھا جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، عبادت کی منزل میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے تو میں نے تیری عبادت کی ہے، اور یہ بیٹے کی قربانی ہے کہ مقابل میں کچھ بھی نہیں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے مصائب و آلام بڑھتے جاتے ہیں چہرہ اور نورانی ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا یہاں پر سوائے ولایت کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں فرض نہیں ہے، الزام نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سب کچھ عشق کی منزل ہے، محبت کی منزل ہے، اور ولایت بغیر محبت کے حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت کی ابتدا حب سے شروع ہوتی ہے، محبت سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اللہ کے سلسلے میں محبت، حب اور عشق الہی، اور پھر اصحاب امام حسین میں عشق حسین بخاطر عشق خدا، یعنی جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ کربلا میں آئینہ پروردگار، جلوہ الہی کا آئینہ حسین ابن علی کی ذات ہے، اور اب اصحاب حسینی ڈائریکٹ اگر نگاہ نہیں ڈال سکتے ہیں اس تپش کے مقابل میں، اس تابش کے مقابل میں، اس نور کے مقابل میں، تو آئینہ امامت میں دیکھ رہے ہیں جلوہ الہی کو۔ اگر حسین ابن علی ذات پروردگار اور کمال اللہ کی جانب اور اس کی مرضی کے مطابق کے اعتبار سے طواف کر رہے ہیں تو اصحاب حسینی حسین ابن علی کی رضا کا طواف کر رہے ہیں۔ لہذا کربلا میں ہم کو ولایت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
لہذا ہم نے یہ عنوان انتخاب کیا ہے کہ کربلا آئینہ ولایت ہے، کربلا ہے جو ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، اور اگر ہم مفہوم ولایت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ ولایت انسان کے کمال کا ذریعہ ہے، اگر ولایت کو قبول کر لے، وہ جن کی ولایت قبول کرنا چاہیے، ولایت یعنی کسی کی سرپرستی کو قبول کرنا، ولایت یعنی کسی کے مقابل میں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ولایت یعنی اپنی آنکھوں کو اس کے حوالے کر دینا، ولایت کو قبول کرنا یعنی اپنی زبان کو اس کے لیے وقف کر دینا، ولایت یعنی اپنے ہاتھوں کو اس کے لیے وقف کر دینا، ولایت یعنی اس کے دل کو، اپنے دل کو اس کے لیے وقف کر دینا کہ یہ دل ہے تو میرے پاس لیکن آپ کے لیے ہے۔ ولایت پذیری اس کو کہتے ہیں، یعنی تمام اعضاء و جوارح مولا کے لیے ہیں، جس کی ولایت کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اولیاء خدا نے اللہ کی ولایت کو قبول کیا ہے، اور اس میں ولی خدا امام حسین علیہ السلام ہے، اسی صورت سے اصحاب حسینی نے امام حسین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا۔ اور اب اگر ہم کسی کو اپنا سرپرست مان رہے ہیں اور کسی کو اپنا سرپرست جان رہے ہیں اللہ کی جانب سے، جس نے ہمارے لیے سرپرست معین کیے ہیں، تو اس کا مطلب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ امانت ہے ان کی، یہ ہمارا تصرف ان کی اجازت سے ہے۔ یہ حلال و حرام کیا چیز ہے؟ حلال و حرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اگر تصرف ہوگا تو حلال ہوگا، جائز ہوگا، اور اگر مرضی کے خلاف ہوا تو ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ الزام، واجب، فرض، لیکن ایک منزل آتی ہے عشق کی، محبت کی، جہاں انسان جب کام عمل انجام دیتا ہے تو فرض نہیں ہے اس پر، واجب نہیں ہے، عشق کی منزل ہے، حب کی منزل ہے۔ الزام میں اور فرض میں گرانی کا احساس ہوتا ہے، عشق میں عمل کرتے ہوئے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں کہ جہاں کہیں ایک طرح کی گرانی کا احساس ہو، جلدی سے نماز پڑھ لیں، رہے نماز رہ گئی ہے، ہلکے ہو جائے، نماز پڑھ لیں، سبک دوش ہو جائیں، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب البتہ فرض الہی کے مقابل میں ہم مذمت اس مفہوم کی نہیں کر رہے ہیں، لیکن مدارج کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے۔ ہم گرانی کا احساس کر رہے ہیں، گرانی کے احساس میں اور لذت کے احساس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ انبیاء الہی، اولیاء الہی، اوصیاء الہی نے بھی حکم خدا کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، اسی لیے وہ ولی خدا قرار پائیں، لیکن صبر اور شکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسماعیل نے جب حکم خدا کو عمل کرنے کے لیے پیش کیا کہ ہاں اللہ نے جیسا آپ کو حکم دیا ہے آپ انجام دیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ کہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فرق ہے۔ اس فقر اسماعیل کے سامنے جب حکم خدا کو پیش کیا جاتا ہے، رضا الہی کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے نانا سے کہتا ہے انشاءاللہ کہ ہم کو شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ولایت کہاں اور وہ ولایت کہاں؟ لہذا کربلا آئین ولایت ہے، پورے سسٹم ولایت کو، ولایت اللہ کو، ولایت ولی خدا کو، یعنی امام معصوم کو، منصوص من اللہ کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس نظام کے بغیر ہم اور آپ بدن ہے بے روح کے، چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو۔ انفرادی زندگی میں ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اگر ہمیں حلال اور حرام کا احساس نہ ہو تو ہم جانور ہیں۔ اب اگر ہمیں واجب اور مستحب کا علم نہ ہو، کیا چیز ہماری سرپرست کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے ہم کو روکا گیا ہے، یہ انفرادی زندگی ہے۔ اور سماجی زندگی میں کوئی وہ سماج کمال حاصل نہیں کر سکتا کہ جس سماج میں کوئی ولی من اللہ نہ ہو۔
جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ولی اور سرپرست کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہ لے۔ لہذا ولایت جو اللہ کی جانب سے معین کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری احتیاج ہے، بغیر اس کے ہم مردہ معاشرہ کہلائیں گے، زندہ ہمارا سماج نہیں کہلائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی کائنات روئے زمین بغیر حجت خدا اور ولی خدا کے ممکن ہی نہیں ہے، وگرنہ یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ لولا الحج لساقت الارض باہلہا۔ سلوات بھی دیو۔ اور تھوڑا سا اگر ذہنوں کو قریب کریں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، جس گھر میں نظارت نہ ہو، جس گھر میں سرپرستی نہ ہو، جس گھر میں مدیریت نہ ہو، جس گھر میں ماں باپ پوچھ نہ رہے ہوں کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو، ذرا ان بچوں اور جوانوں سے پوچھئے، وہ لگے گا کہ وہ آزاد ہیں لیکن وہ قید ہیں۔ ان کو اپنی زندگی سے دھیرے دھیرے نفرت ہونے لگے گی کہ کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک آخری منزل ہوتی ہے آزادی کی کہ جہاں انسان احساس کرتا ہے کہ نہیں، صحیح معنوں میں یہ آزادی نہیں تھی، ہم قید میں تھے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے کیا کیا، یہ ہے کہ جہاں انسان کو کمال ملتا ہے۔ مگر وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا بشر حافی کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گزر ہے، اور گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی، کنیز خانہ دروازے پر کچھ لے کر کے آئی، سامان رکھنے کے لیے کوڑا وغیرہ۔ امام کا گزر تھا، امام نے پوچھ لیا کہ کیا یہ کسی بندے کا گھر ہے کہ آزاد کا؟ کنیز نے کہا کہ نہیں، یہ آزاد کا گھر ہے۔ امام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ یقیناً یہ آزاد ہی کا گھر ہے، اگر بندے کا گھر ہوتا تو یہ آوازیں نہ آتی۔ کنیز واپس جاتی ہے درون خانہ، صاحب خانہ پوچھتا ہے کہ بھئی اتنی دیری کیوں کی؟ اس لیے کہ اس ڈسٹ بین رکھنے میں اور اتنا تو ٹائم نہیں لگتا، تو پورا واقعہ منتقل کیا کہ گزر ہو رہا تھا، کسی نے ہم سے سوال کیا، مزاج شناس امامت، گناہ میں مشغول تھے لیکن امامت کے قائل تھے، سرپرست کے قائل تھے، غفلت کی بنا پر سرپرستی سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بشر حافی کہتے ہی اسی لیے، حافی یعنی بغیر نالین کے ننگے پیر گھر سے باہر دوڑے اور امام کا پیچھا کیا، معافی مانگی، توبہ تلہ کیا، اور تمام وہ آلات اور وہ وسائل کہ جو حرام کے تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل وہ آزادی محسوس کر رہا تھا لیکن کتنوں کا غلام تھا، وہ آلات کا غلام تھا، آلات کا بندہ تھا، صداؤں کا بندہ تھا۔ ایک کی بندگی نہ جانے کتنوں سے آزادی دلاتی ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی امام کا ہو جائے، امام کا اگر ہو جائے تو پھر کسی دوسرے کا ہو پائے گا؟ انسان پھر کم کا سودا کیسے کرے گا؟ جب ہمارے دل کی قیمت لگا چکا خریدار کہ تمہارے دل کی قیمت ہماری محبت ہے، تو اب اس سے بڑی کوئی قیمت ادا کرے تو ہم اپنے دل کو بیچیں؟ یہ کوئی پیچیدہ گفتگو نہیں ہے، صرف سوچنا ہے، تھوڑا غور کرنا ہے۔ ولا تم اپنے آپ کو بیچو نا، حضرت فرماتے ہیں اقل قیمت تمہاری جنت ہے، ہماری قیمت نہیں بتائی ہے۔ قطن کو یہ نہ سوچے کہ ہماری اور آپ کی قیمت جنت ہے، نہ، فرماتے ہیں تمہاری اقل قیمت،
کم ترین تمہاری قیمت جنت ہے، بالا ترین تمہیں اختیار ہے کہ تم بارگننگ کر کے اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کچھ بھی نئی بات نہیں ہے میرے عزیز، متفرقہ باتیں جو بہت سب کچھ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف بیٹھ کر جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو وہ بکھرے ہوئے وہ پیس دیے جاتے ہیں کہ تم اس کو سب کو جوڑ لو۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس سب کچھ بکھرا ہوا ہے، اس کو بیٹھ کر کے جوڑنا ہے ہم کو، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ ہماری اور آپ کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی قیمت کیا ہے کہ جہاں امام فرما رہا ہے کہ تمہاری اقل قیمت جنت ہے، کم ترین قیمت تمہاری جنت ہے، اور اس کے بعد پھر چھٹے امام کا واقعہ ہے کہ جہاں وہی ولایت پذیری میں آ کر کے گلہ بھی کر رہا ہے، گلہ شکوہ بھی ہے۔ ہاں، امام کے پاس اگر شکوہ و گلہ نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ارے بچہ اپنے ماں کے پاس نہیں جائے گا تو جائے گا کہاں؟ بس یہ شناخت ہو جائے، شکوہ فطرت کے مطابق ہے، شکوہ گاہ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں ہم جا رہے شکوہ کرنے ہیں، شکایت کہاں مطرح کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، اور جو بتاتے ہیں ہم اس پر شہزادے ہیں کہ تم کو اپنے دکھڑے کہاں دہرانا ہے۔ لہذا امام کے پاس آتا ہے اور دکھڑے بیان کر رہا ہے، اپنی اس تنگ دنیا کے سلسلے میں شکایت کر رہا ہے، اور امام اس کے وزن کو اس کو متوجہ کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تم اپنے آپ کو اتنا فقیر کیوں بیان کر رہے ہو؟ اور جو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آدھی دنیا دیے دیتے ہیں، تمہارے پاس ایک دولت اور سرمایہ ہے، تم اسے دے دو گے؟ اب یہ کس طریقے سے اس سے گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ روایت کے الفاظ پر غور کیا جائے تو پتہ لگے گا، ہم تو صرف اس کا مغز مطلب آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ سنتا ہے کہ یہ اس کے بدلے میں ہمیں محبت دینا ہوگی کہ نہیں، ولایت اہل بیت دینا ہوگی، وہ تیار نہیں ہے، کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے آدھی دنیا۔ اب دیکھ رہے ہیں، یعنی لاشعوری طور پر ہمیں پتہ ہے میرا وزن کیا ہے، غفلت میں گرفتار ہو کر کے بھول جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور یہ مادی دنیا ہم کو غافل بنانا چاہتی ہے، غفلت میں رکھنا چاہتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ غفلت سے باہر آ گئے تو پھر ان پر ہماری نہیں چلے گی، ان کو اپنا وزن پتہ ہوگا، ان کو اپنی معرفت ہوگی۔ اور یہاں تک کہ پھر امام وہ آدھی دنیا کیا، پوری دنیا، آدھی دنیا، اور وہ کسی پر تیاری نہیں ہے کہ نہیں آقا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ فخر برداشت ہے۔ اور اب جب اٹھتا ہے تو دنیا کی مشکلات دور ہوتی ہیں، اور وہ ولایت کا جو وزن ہے اس کی طرف امام متوجہ بھی کراتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سورہ مائدہ کی 55ویں 55 اور 56 یہ دو آیتیں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور جا کر کے دیکھیں۔ کون تمہارا ولی ہے اور کس کی ولایت سے تم کو بچنا ہے؟ بالکل فطرت کے مطابق ہے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے دشمن سے ہم محبت نہیں کر سکتے، یہ تقاضا بیجا ہے، فطرت کے مقابل میں ہے، عقل کے خلاف ہے، شعور کے خلاف ہے کہ ہم محبوب سے بھی محبت کریں اور محبوب کے دشمن سے بھی محبت کریں۔ لہذا انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی، حق کی سرپرستی تم پر اگر کسی کو ہے تو خدا کو ہے، حق کی سرپرستی اگر یا خدا یا اس کا رسول، اور یا وہ کہ جس میں یہ کنڈیشنیں اور یہ شرائط پائے جاتے ہیں، وہ کہ جو صاحب ایمان ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون،
نماز کو برپا کرے گا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دے گا. اور قرآن کا دستور یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کی شناسائی اگر کروائی ہے تو نام نہیں پیش کیے ہیں. اگر بیچ میں کبھی اس 10 دنوں میں آ گیا موقع تو بتائیں گے کیوں نام نہیں پیش کیے گئے ہیں، لیکن فی الحال نام اس نے پیش نہیں. اصول بیان کیے، اصول، معیار بتائیں، معیار. اور یا یوں کہا جائے اعلان عام ہے، اعلان عام ہے. اگر تمہیں بھی شوق ہے ولی بننے کا تو آؤ یہ صفات اپنے بناؤ، تو حاصل تو کر. انتخاب کا حق پروردگار کو ہے. تم میں صلاحیت تو پہلے مرحلے میں ہو. ارے امتحان گاہ میں بیٹھنے کی صلاحیت تو پیدا کرو، بعد میں دعویٰ کرنا. ہمیں ابھی صلاحیت ہی نہیں ہے، پہلے ہی سے ہم ادعا اس بات کا کر رہے ہیں. لہذا انما ولیکم اللہ. اب اگر کوئی ولی خدا ہے اس کے لیے آپ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. جو ولایت خدا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ ہم کو ظلمات سے دور کرتا ہے. ہم نے اگر اللہ کی ولایت کو قبول کیا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے ولیوں کی ولایت کو قبول کیا ہے تو تاریکی ہمارے نزدیک آ ہی نہیں سکتی. اور آپ دیکھیں کہ زیارت اربعینیہ میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پروردگار کو خطاب کر کے کیا ہم کو بتایا جا رہا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. یہ اس کا اربعین ہے کہ جس نے تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دلوائی ہے. اس نے اپنی بذل مہجتہ فیک، اس نے اپنے دل کے خون کو تیری راہ میں قربان کیا ہے. ہدف اس کا کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، اور گمراہی کی بے روا روی سے اس کو بچائے. اس لیے اس نے اپنے دل کا خون دیا ہے. لہذا اللہ نے جس کو بعنوان ولی پیش کیا ہے اس میں کتنے صفات ہونا چاہیے. قرآن کے لابلا آیتوں میں، مختلف آیتوں میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آپ تک مختلف ذاکرین پہنچاتے رہتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی جانب سے ولی ہے تو پہلی منزل یہ ہے کہ اس میں وہ تمام صفات ہونا چاہیے کہ جو نظام بشری کی ولایت کر سکے. اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے، اس کے لیے عدالت ضروری ہے. اور اس کے لیے قرآن نے کس طریقے سے ہم کو پہچنوایا ہے اور بتایا ہے کہ جاؤ ہم تم کو بتلا رہے ہیں ہمارا ولی کون ہے، اس ولی کی ہمراہی اختیار کرو. کہ شاید جس پر سال گزشتہ ہم نے آپ کے درمیان گفتگو کی تھی، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے میرے پروردگار سچوں کا نام بھی تو بتا دے. کہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، ہم نام نہیں بتائیں گے، تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ صادق کون ہیں. اگر نام بتا دیں تو نہ جانے کتنے نام کے پیدا ہو جائیں گے. نام تو نہ جانے روز صبح بدلے جاتے ہیں. لہذا تم دیکھو تو کہ کن میں یہ صفت پائی جا رہی ہے جو صادق القول بھی ہوں، صادق الفعل بھی ہوں، صادق الوعد بھی ہوں. جس کا دل اور جس کی زبان ایک ساتھ ہو، جس کا قول اور اس کا فعل ایک ساتھ ہو، وہ صادق ہے. اگر کوئی تمہارا سرپرست ہے تو اس کو معصوم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر معصوم نہیں ہوا اور پروردگار حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو اپنا سرپرست بنا لو تو یہ حکمت الہی کے خلاف ہے. غیر معصوم ممکن ہے اپنے حکم کے ذریعے ہم کو جہالت تک پہنچا دے، اور کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے تو اس جہالت تک جو ہم منتہی پہنچے ہیں حکم خدا کی بنا پر پہنچے ہیں، جو حکمت خدا سے بعید ہے، وہ حکیم مطلق ہے. مگر کسی جاہل کو ہمارے اوپر سرپرست بنا سکتا ہے. لہذا اس نے آئے تطہیر کے لیے ایک معیار معین کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس کو سرپرست پروردگار بنا رہا ہے؟
یہ ایک صفت کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے سے پہلے اس میں کتنی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، اس کا بھی تمہیں علم ہے۔ اگر تم نے رکوع میں زکوٰۃ دے بھی دی تب بھی تو تم میں صلاحیت نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، تاریخ میں ملتے ہیں واقعات کہ لوگوں نے بہت کچھ بانٹا کہ شاید وہ اس آیت کے ذیل میں آ جائیں، لیکن ان کو نہیں پتا ہے معیار کچھ اور ہے، بیس کچھ اور ہے، بنیاد کچھ اور ہے۔ یہ تو یہاں پر کنڈیشنلی ایک علامت بتائی جا رہی ہے کہ تم اس ایڈریس بتایا جا رہا ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے وہ تمہارا ولی ہے ہماری طرف سے۔ اما اس سے پہلے اس کا بیس کیا ہے، اس کا بیس، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی طہارت ہے، وہ طہارت باطنی ہے اس کی، کہ جہاں ارادے تکوینی نے اس گروہ کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے، یہاں پر ارادے تشریعی نہیں ہے۔ وگرنہ ارادے تشریعی تو ہمارے اور آپ سب سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم نجاستوں سے دور ہوں، اسی لیے ہمارے اوپر تمام احکام عائد ہوتے ہیں کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے پاک کریے، بدن نجس ہو جائے تو پاک کریے۔ یہ سب ارادہ الہی ہے، حکم خدا ہے۔ ہم اگر نجس ہو جائیں تو مسجد میں نہیں جا سکتے، یہ ارادہ تشریعی ہے طہارت کا۔ لیکن اہل بیت کے لیے آیت تطہیر میں ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہ ارادہ تشریعی کامن ہے۔ اگر کامن ہے تو پھر صلاحیت کیسی کہ جو معصوم بنا دے؟ وہ ارادہ تکوینی ہے۔ پروردگار نے اس گروہ کے لیے ایک ارادہ کر لیا تکویناً کہ یہاں نجاست نہیں پہنچ سکتی۔ ایک سلوات ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی نعرے لہذا قرآن صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک دوسرا معیار ہے۔ وہ جو تمہارے لیے ہماری طرف سے سرپرست ہیں، وہ ایسے سرپرست ہیں کہ ان کی اطاعت ہماری اطاعت ایک جیسی ہے۔ ہم جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں تو بغیر کنڈیشن کے یہ حکم ہے۔ ہم نے جب اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو بغیر کنڈیشن کے لیے تم کو بتایا ہے کہ تم کو ہمارے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اور جس طریقے سے اطلاق کے ساتھ، یعنی بغیر کسی شرط و قید کے اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اسی طرح اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ فرق نہیں ہے۔ اب اگر دوسرے ایک گروہ صاحبان امر کو صاحبان سلطنت و حکومت بنا دے تو بڑی مشکل میں ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہر صاحب تخت و تاج کی ہم اطاعت کریں، کیونکہ خدا حکم دے رہا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے میں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اور اس کی اطاعت کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہماری اطاعت ہے۔ لہذا یہ صاحبان امر وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں، یہ صاحبان امر وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ کا مطیع بنائے گی ہم کو۔ لہذا آواز قدرت آ رہی ہے، قرآن کی تمام آیات ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ادھر سے نہیں آیا کہیں پر من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، کہیں نہیں ہے قرآن میں، اما ادھر سے ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ اللہ کا بھی مطیع ہے۔ لیکن ہم کو بتائیے کہ اگر ادھر سے بھی کہیں خدا نے کہا ہو کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی وہ رسول کا مطیع ہے، قطعاً نہیں کہا۔ لیکن اگر تم نے ہمارے رسول کی اطاعت کی ہے تو تم ہمارے بھی مطیع ہو۔ اور اسی صورت سے رسول اکرم نے اپنے جانشینوں کی اطاعت سے اپنی اطاعت کو بتایا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت کر لی تو گویا حسن۔ من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ اور پھر رسول نے تو کس طریقے سے بتایا ہے، یہ تمام اولیاء خدا ہیں، اولنا محمد و آخرنا محمد،
وَأَوْسَطُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا وسطی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اس لیے کہ پہلے کی اطاعت کرو گے تو گویا اللہ کی تم نے اطاعت کی ہے، ہمارے بیچ والے کی اگر کسی نے اطاعت کی تو گویا اللہ کی اس نے اطاعت کی ہے۔ ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ سلوات خوب ایک چیز اور یاد رکھے میرے عزیز دوستوں، ہمارا ایک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی خطا ہے، اور دنیا والوں نے اسی کو ہمارا گناہ قرار دے دیا، اور یہ جرم ہمارے لیے افتخار بن گیا، اور اس جرم کی تختی ہم اپنی گردنوں میں ہمیشہ لٹکائے رہتے ہیں۔ ہمارا جرم یہ کہ اس اصول سے کبھی ہٹے نہیں، ہم اس اصول کا کبھی ہم نے سودا نہیں کیا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ وہی ہمارا ہے۔ ہم کبھی جمہوریت کے مقابل میں روب میں نہیں آئے، کبھی اکثریت ہمیں جھکا نہیں پائی، جو اصول ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے ملے ہم اس پر باقی رہے۔ سب لوگ ان کو نہ مانے کہ جس کو خدا نے منوایا ہے، تب بھی میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا نے منوایا، بس ہم اسی کو مانیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ اب وہ غدیر کے میدان میں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جسے پہچنوا دیا اور جسے پیش کر دیا، ہم اس پر واقعی ہیں۔ آپ جتنے بھی بورڈ بدل کر کے لے کر کے آئیے، الگ الگ آپ پلیٹیں لے کر کے آئیے، الگ الگ عناوین سے لے کر کے آئیے، ہم پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا جرم ہے تاریخ کا، اور یہ جرم ہم پوری طریقے سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اسی جرم کی شناخت کے ساتھ روز محشر میں جائیں۔ ہم نے غدیر میں علی کو اس لیے نہیں مانا کہ 1,20,000 نے مان لیا تھا، نہ، ہم نے علی کو اس لیے مانا کیونکہ خدا نے اپنے رسول کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ان کو بنوایا، ان کو پہچنوایا ہے، اور صرف ان کو ہی نہیں پہچنوایا تھا، ایک سلسلہ ہمارے سامنے پیش کر دیا تھا، یہی سلسلہ ہمارا ہے۔ اب کسی بھی عنوان سے آپ اس میں اگر مداخلت کرنا چاہیں گے تو یہ آپ اپنی شناخت تو کروا رہے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم ایمان ان کے غیب پر بھی رکھتے ہیں، ان کے حاضر پہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی غیبت کے نتیجے میں میرے نظام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی نظام اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، زیارتیں پکار کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایمان ہے آپ کے شاہد پر بھی، آپ کے غائب پر بھی۔ کس نظام کو ہمیں دیا جا رہا ہے؟ اما ہم کو بڑے بڑے نہیں اپنی طرف لا پائے تو یہ چپدی کے
تاریخ بہت پرانی ہے ہماری، تاریخ بہت پرانی ہے ہماری، خدا کی قسم پوری نمرودیت ایک طرف تھی، ایک ہمارا پرکھا ایک الگ تھا، اور ہمارے بزرگ کا نام ابراہیم ہے، آسمان سے ملک بھی اترا، وہ بھی غیر خدا کو منوا نہ پایا، جبکہ حکم خدا سے آیا تھا، وہ صرف چاہ رہا تھا اس عبد کی معرفت کو بتانا کہ اللہ نے اگر کسی کو اپنا خلیل بنایا ہے تو وہ کس معیار پر ہے، ہم جبریل ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب تک بات آ گئی، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، سرداری مل رہی ہے، بڑے بڑے قبیلوں کی دامادی مل رہی ہے، اور حضرت نے خلاصتاً یہ بات کہہ دی، ہم وہاں سے ہم نے اصول لیے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے اصول کا سودا کرنا ہوتا تو اسی ابتدا میں کر لیتے، لیکن نہیں، یہی ہمارا جرم ہے آپ کی نگاہ میں، اور ہمیں یہ جرم مبارک ہے کہ ہم غدیر کے اصول کے خلاف کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب دیکھیں کتنے اچھے اچھے عناوین پیش کیے گئے، کبھی شورا کا، کبھی اکثریت اور جمہوریت کا، کبھی وصیت کا، تو نہ وصیت ہمیں بھائی، نہ شورا ہمیں اچھی لگی، نہ اکثریت ہمیں روب میں لے کے لا پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اصول لیے ہیں وہ رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور صرف ہم نے سنا نہیں ہے، ہم کو دکھایا گیا ہے۔ غدیر میں رسول اکرم نے جس کام کو پیش کیا ہے وہ خدا کی قسم انوکھا تھا، نرالا تھا، وہ تمام اپنے اصول اپنا لیے تھے، طریقے اپنا لیے تھے کہ تاریخ بشریت میں کوئی انکار نہ کر سکے۔ آپ نے قولاً بھی بیان کیا ہے اور عملاً بھی پیش کیا ہے، اور اس کے بعد ایک سلسلے کا تعارف کرایا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا، اور اس کے بعد کون ہوگا، اور اس کے بعد کون ہوگا، یہاں تک کہ غیبت میں رہنے والے اس آخری مہدی کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ تک بتا دیا کہ قیامت کے آنے میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو وہ ہمارا آخری مہدی ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ ایک صلوات پہ جی ایک اور صلوات۔ لہذا اللہ کی جانب سے جو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا ہے، جو ولی بنا دیا گیا ہے، اس ولی کی ذمہ داری لی ہے اس نے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ حق نہیں ہے کسی کو، اگر اللہ اور اس کا رسول کسی کے سلسلے میں نیکی کا ارادہ کر لے، بھلائی طے کر لے کہ تمہاری بھلائی اس میں، تو اب کوئی اس کے خلاف اپنی بھلائی معین نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
اللہ کے فیصلے کے بعد اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد تم اپنے بارے میں زیادہ اچھا سمجھتے ہو، یا تمہارا خدا تمہارے بارے میں زیادہ بھلا سمجھتا ہے؟ جب خدا فیصلہ کر چکا، غدیر میں ایک سلسلے کو بتا چکا یہ تمہارے سرپرست ہیں، تم ہوتے کون ہو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے؟ تم ہوتے کون ہو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے؟ اپنے اچھے برے کے بارے میں، تمہارے اچھے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ عسیٰ ان یکونا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھائی اس میں ہے، ایک وقت آئے گا محسوس کریں گے نہیں، جس کو اپنے لیے بھلا اور اچھا سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے نیستی کا پیغام تھی۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے لیے اس کو سمجھے گے اس میں ہمارے لیے بدی ہے، برائی ہے، لیکن نیکی اسی میں ہوگی۔ یہ کیوں اس میں گرفتار ہو رہے؟ ایک ہی وجہ ہے، خدا کے فیصلے کے مقابل میں اپنے بارے میں سوچنا، فیصلہ کرنا۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ فیصلہ کر چکا تو ہم کون ہوتے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اور اب اگر خدا کے مقابل میں ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو جز نیستی، بربادی اور کچھ بھی ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو پروردگار کی جانب سے جو ولی خدا ہیں خود وہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ کہ جس کی یہ کنڈیشنیں بتائی گئی ہیں، صاحب ایمان ہوگا، نماز کو برپا کرے گا، نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب اس میں کتنی صلاحیتیں ہونا چاہیے یہ مختلف آیات میں قرآن نے بخوبی بیان کیا، اور پوری ذمہ داری لی ہے اس گروہ کی۔ یہ معصوم ہے، یہ طاہر ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتلا رہا ہے۔ یہ اس منزل تک پہنچے کیسے؟ انشاءاللہ کل آنکھ بند کرتے کسی کو بھی وہ بنا دے، خدا اگر کسی کو بھی بنا دے ہمارے لیے، لیکن خدا خلاف اصول انجام نہیں دیتا، اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ بیس ان کا کیا ہے؟ یہ کیوں اس منزل تک پہنچے ہیں کہ پروردگار نے ان کو اپنا ولی بنا دیا ہے؟ آخر کون سی منزلیں انہوں نے طے کی ہیں کہ جہاں قرب اتنا قریب ہو گیا، اتنی منزل انہوں نے طے کر لی کہ اب لوگ دھوکہ کھانے لگے، یہاں تک کہ اس کی آواز حدیث قدسی کی صورت میں آ گئی کہ اب تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، اب تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، ہماری ہیں۔ اس لیے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے ہم سے قرب حاصل کرتا ہے، اشقتہ وکنت احبہ، ہم اس سے عشق کرنے لگتے ہیں، وہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بندہ حب اور محبت کے مرحلوں کو کس طریقے سے پار کرے کہ ابھی محب تھا، قرب کے مرحلوں کو پار کرنے کے بعد اب محبوب بن گیا۔ اس چیز کو آپ کربلا میں دیکھ سکتے ہیں۔ عشق کی ابتدا بندے سے ہوئی تھی، لیکن اس عشق کی انتہا اللہ کے اوپر ختم ہوئی ہے۔ سفر عشق کا آغاز حسین ابن علی نے کیا تھا، لیکن آواز قدرت ادھر سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے بندے، اب یہ عشق صرف تیری جانب سے نہیں ہے، اب یہ عشق طرفینی ہے، اب تیری جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وہ شب عاشور کہ جہاں تسبیح و تہلیل اور عبادت کے لیے رات کا انتخاب ہو رہا ہے، ایک رات کی فرصت ہے اپنے رب کے سامنے معاشقے کی، کہ جہاں آقا اور غلام سب ایک ہی کام میں مشغول ہیں، جہاں ماں اور بیٹے ایک ہی کام میں مشغول ہیں، مائیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہیں، اولادیں اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، جہاں ایک ایک بچہ تڑپ رہا ہے کل میدان عشق میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب قاسم کہ جب ان کو پتہ لگا کہ میرا بھی نام ہے تو خوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی سنا کہ بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے تو کیفیت بدل گئی۔
صرف یہ اس گھرانے کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو امام نے جمع کیا ہے ان کے عشق کی منزل کیسی ہے. وہب قلبی ہیں، تازہ مسلمان ہیں، ماں اور زوجہ کے ساتھ معرکہ کربلا میں حاضری ان کی ہے. ماں سے اجازت کے ساتھ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، آقا کی اجازت کے بعد زوجہ آگے بڑھ کر کے دامن پکڑ لیتی ہے. ماں کی آواز آتی ہے، میرے لال رکنا نہیں، کہیں زوجہ کے عشق میں رک نہ جانا. لیکن یہ زوجہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو مانے اور رکاوٹ ایجاد کر رہی ہو، بلکہ کہتی ہے نہیں نہیں، جانے سے پہلے 2 وعدے کرو. ایک وعدہ تمہیں کرنا ہے اور ایک وعدہ آقا کے سامنے ہم آقا سے لینا چاہتے ہیں. وہب اپنی زوجہ کے ساتھ پہلا وعدہ کرتے ہیں. جو زوجہ وہب کہتی ہے، وہب کل روز محشر تنہا نہ جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا. اور چلو دوسرا وعدہ ہم اپنے آقا سے لے لیں. قیامت خیز یہ گفتگو ہے کہ جب زوجہ وہب نے امام سے خطاب کر کے کہا، آقا ہم کو اپنے گھر والیوں کے حوالے کر دیجئے، اپنی بہنوں کے حوالے کر دیجئے، اس لیے کہ ہم تازہ مسلمان ہیں، میری حرمت کا پاس نہیں رکھیں گے. آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی بہنیں اہل حرم ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، ان کے احترام کی خاطر ہماری عزت محفوظ رہے گی. مجھے نہیں پتا مختل نے کچھ لکھا نہیں ہے کہ حسین پر کیا گزری اس وقت، کیا کہہ سکتے تھے. ہاں اب زوجہ وہب ہے کہ جو اہل حرم کے ساتھ ہے، امتحان کی منزل ہے. وہ میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، درمیان جنگ واپس آتے ہیں، اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. ماں آپ راضی ہیں؟ یہ ہے کربلا، یہ ہے معرکہ عشق، یہ ہے ولایت پذیری کا مظاہرہ. ایک مرتبہ مادر وہب کہتی، نہیں میرے لال، میں تم سے بھی راضی نہیں ہوں، میں تم کو چاہتی ہوں، اپنے آپ کو، اپنی جان کو تم قربان کر دو. میرے آقا حسین کے قدموں میں 2 مرتبہ وہب میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہب کو گھیر لیا جاتا ہے. وہب گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، زمین پر گرتے ہیں. کسی نے بڑھ کر کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور ایک مرتبہ سر کاٹ کر مادر وہب کی طرف پھینکا. یہ ہے کربلا کی معرفت. ایک مرتبہ وہب کی ماں آگے بڑھتی ہے، انصاف سے بتائیں کیا مادر وہب کی ممتا میں کوئی کمی تھی؟ نہیں نہیں، یہ انسانی جذبات بھی ان ماؤں میں اپنے کمال کی منزلوں پر سے آگے بڑھتی ہے. مادر وہب اور اپنے بیٹے کے سر کو اٹھاتی ہے، بوسہ لیتی ہے اور بوسہ لینے کے بعد دشمن کی طرف پھینک دیتی ہے جو راہ خدا میں دے چکے. نہیں پتا یہ کیوں ایسا کیا. شاید مادر وہب کو احساس ہو گیا کہ میرا آقا کہیں دیکھ نہ لے، میرے اس عمل سے میرے آقا کو شرمندگی نہ ہو جائے. میں کہوں کہ جب مادر وہب کا یہ حال ہے تو بنی ہاشم کی خواتین نے کب اپنی اولادوں پر گریہ کیا ہوگا. کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ شہادت کے وقت کسی ماں نے اپنے بچے پر آنسو بہائے ہو. ایک زینب ہے جو سب کے پرسے لے رہی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. پروردگار ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے پروردگار جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت پر باقی رہیں، جب جائیں تو حب اہل بیت کے ساتھ جائیں. اے میرے پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آہوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.